شام کے وقت میٹھا کھانے سے دماغ اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو دینے سے گھر میں غربت اور فاقہ کشی آتی ہے۔ شام کے وقت مچھلی کھانے سے چہرہ جلد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شام کو روٹی کم کھانے سے انسان دیر تک جوان اور خوبصورت رہتا ہے۔ بد ہضمی ہو جائے تو فوراً ادرک کو چاٹ لو، بد ہضمی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر پانی پیتی ہیں ان کا سینہ بہت جلد لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سر میں تیل لگانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شام کو انڈے کی زردی کھانے سے آدمی کو دمہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے انسان کے دانت میں لگا کیڑا باہر نکل آتا ہے۔ خشک کھانسی ہو تو کیلے کو دہی میں ملا کر کھا لو، خشک کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سونف کو مکھن میں ملا کر کھانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو تل کے نشانات پر مسلنے سے تل کے نشانات ہلکے ہو جاتے ہیں۔ سوجن والی جگہ پر ناریل کا تیل لگانے سے سوجن فوراً اترنے لگ جاتی ہے۔ سیاہ بکرے کا گوشت کھا کر بیوی کے پاس جانے سے حمل جلد ٹھہرتا ہے۔ گلا خراب ہو تو فالسے کا شربت پی لیا کرو، گلا فوراً ہی ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ سونے سے پہلے بادام کھانے سے عقل کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو گئی ہے تو صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ سفید مورنی کو گھر میں لے آنے سے گھر میں مصیبتیں آنا رک جاتی ہیں۔ دانت پیلے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر آگ کی راکھ لگاؤ، دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ناک بند ہو گیا ہے تو ادرک کے گرم پانی کی بھاپ لو، ناک کھل جائے گا۔ بخار ہو گیا ہے تو سوتے وقت پیپل کے درخت کے پتے چباؤ، بخار اتر جائے گا۔ گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں پر اونٹنی کا نیم گرم دودھ ڈالو، آرام آ جائے گا۔ کمر میں درد ہے تو کمر پر ابلے ہوئے چاول کھا لیا کرو، کمر کے درد سے نجات ہوگی۔ بدن پر خارش ہونے لگے تو فوراً نمک چاٹ لیا کرو، بدن کی خارش دور ہو جائے گی۔ بے وقوف دعوتیں دیتے ہیں اور عقل مند کھاتے ہیں۔ وقت کو آگے سے روکنا لازم ہے، نہ اس کے پیچھے دوڑنا مناسب ہے۔ قدرے زیادہ محبت کا اظہار کریں، قدرے زیادہ وفاداری کا مظاہرہ کریں اور قدرے زیادہ خدمت گزاری کا مظاہرہ کریں۔ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت زبان دانی اور انشاء پر درازی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف خیالات پر توجہ دی جائے۔ انسانی ذہن کوڑ کاغذ کی طرح ہے جس پر صرف حادثات و واقعات ہی اپنے نقوش ثبت کر سکتے ہیں۔ بخل کی مثال بچھو کی طرح ہے اور ریا سانپ کی مثال ہے جو بچھو سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ اگر کوئی بچھو مار کر سانپ کو کھلائے گا تو سانپ کی طاقت اور زیادہ ہوگی۔ یاد رکھو تمہارا رزق دوسروں کے رزق سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو تمہیں دوسروں کی دولت سے حسد نہیں کرنی چاہیے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کسی سے فائدہ اٹھانے کے بعد بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فائدہ دینے والے سے اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ بہت ہی کم لوگوں میں یہ عظمت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت کی پیشکش پر بھی نہیں بکتے۔ ہر آدمی کی ایک قیمت ضرور ہوتی ہے۔ اے نفس خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہ، ورنہ دوسرا مالک تلاش کر لے جو اس سے بھی زیادہ دے۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور ہم قیمت ادا کر کے بھی وہ لمحات خرید کر نہیں لا سکتے۔ زندگی میں جب تک مشکلیں اور آزمائشیں نہ آئیں تب تک زندگی میں کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے دل میں جو نفاق پیدا ہوتا ہے اس کا باعث اس کا ضعف اور کمزوری ہے۔ دنیا داروں سے میل جول رکھنا دین کو دھبا لگانے کے مترادف ہے۔ قسمت انسان کو خوشحالی کے وعدوں میں رکھتی ہے مگر محنت اسے آسودہ حال بنا کر دکھاتی ہے۔ عقل مند کو جاہل سے یوں باتیں کرنا چاہیے جیسے طبیب باتیں کرتا ہے۔ ایک بہتر عطا بہتر نتائج کی حامل ہوتی ہے، وہ بہتر نتائج کی عکاسی کرتی ہے
اور اس کے جواب میں آگ کو بھی بہتری ہی ملتی ہے۔ گنہگار آدمی خواہ کتنا ہی زبردست اور طاقتور کیوں نہ ہو، گناہ کی پھٹکار اس کے دل کو ایسا بزدل بنا دیتی ہے کہ وہ ایماندار بے گناہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ جو تمہارے دماغ میں ہوتا ہے وہی تمہارے دل میں ہوتا ہے، بس ذرا سوچنے کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے۔ حاسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے اسی کو مجروح کر دے اور پھر دشمن دیکھ دیکھ کر ہنستا رہے۔ دنیا کا دانش مند انسان وہی ہے جو روزگار سے اس قدر بے خبر ہو جیسے کوئی دریا میں کنکر یا پھر پتھر پھینکتا ہے اور دریا چپ چاپ اپنے سفر پر رواں دواں ہوتا ہے۔ بڑے انسانوں کی کمزوریاں ان کا آرٹ ہوتی ہیں۔ درد ایک مقدس امانت ہے جو اپنوں ہی کے حوالے کی جا سکتی ہے، غیروں کو نہیں۔ جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ یہ جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے کوئی محبت اور پیار نہیں۔ ناسمجھ اور بے عقل آدمی دنیا کی یاد میں گم رہتا ہے اور عقل مند ہمیشہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اپنی خواہشات کو ترک کر دو اور ان لوگوں کو مدد کرو جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ ہلاک ہو وہ بندہ جس کی زندگی کی تمام کوششیں صرف اور صرف دنیاوی خواہشات اور لذات کے لیے ہیں۔ سب سے قابل قدر ساتھی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب جو خوب غور سے منتخب کی جائے، ایسی کتاب آدمی کی بہترین دوست اور اصلاح کار ہوتی ہے۔ صحیح عقیدہ یا تصور انسانی نفس اور کائنات کے متعلق جب تک صحیح نظریہ موجود نہ ہو، اعمال کی درستی ممکن نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ درست اور بہتر رویہ اپنانا چاہیے تاکہ دنیا میں امن اور خوشحالی کا بول بالا ہو۔ ترک شکایت اور گلہ کا نام ہی صبر ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی دلداری اور اس کی محبت کا احساس کرے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال، انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ عادت پر قابو نہ کیا جائے تو یہ عادت جلد ضرورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پرتکلف غذا استعمال کر کے اللہ سے الفت و محبت کا رابطہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ نہایت خوش قسمت ہے۔ دنیا کو دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن علم کی دولت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جتنا اسے صرف کیا جائے دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحت کے بعد جو مریض طبیب حقیقی کے احسان کی پرواہ اور وقت نہیں کرتا وہی رذیل اور ناشکر انسان ہوتا ہے۔ بہت سے کوشش کرنے والے آخر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سے جاگنے والے بھی کبھی نہ کبھی سو جاتے ہیں۔ کسی کی مدد کرو تو مدد کر کے اس کو بھول جاؤ، پھر اس کے بدلے میں کبھی بھلائی کی امید مت رکھو، ایسے صرف کمینے لوگ ہی کرتے ہیں۔ برائی کا بیج بونے والا بھلائی کی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ نفرت کے بدلے محبت کی امید اور بد اخلاقی سے پیش آ کر حسن اخلاق کی خواہش کرنا عبث ہے۔ دولت بیوی میں ہے، بدھ کے روز 3 بار جمع کرو، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ تمام فاجروں اور بازاروں کے ظاہری لباس نہ دیکھو کیونکہ ان کے اندر پھاڑنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ زیادہ عتاب کرنا دوستی کے معاملے میں خرابی ڈالتا ہے اور زیادہ ملامت کرنا احباب کے دلوں کو متنفر اور ان کے دلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہلاک کرنے والی چیز کے پیچھے پڑنا حماقت کا نشان ہے۔ آدمی کی رائے اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ دنیا ایک سیڑھی کی مانند ہے جو اس کے ذریعے اوپر بلندی پر پہنچ جاتا ہے اور کوئی بلندی سے نیچے اتر آتا ہے۔ معرفت کا درخت فکر کے پانی سے سیراب ہوتا ہے
اور غفلت کا درخت جہالت سے، اور توبہ کا درخت ندامت کے پانی سے۔ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کے لیے کشتی مت بناؤ کہ وہ تمہارے دھکیلنے ہی سے چلیں، بلکہ انہیں اپنی ہی ذاتی طاقت سے تیرنا سکھاؤ۔ فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، اور نہ اس کے پاس کسی چیز کا ہونا اس کے حال و مقام میں خلل انداز ہو سکے۔